السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر اس کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ یقیناً اللہ تعالی بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 173 تلاوت اور ترجمے کے ساتھ پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں چند چیزوں کو حرام قرار دیا، جیسے 4 چیزوں کا خاص ذکر کیا: مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ۔ ایسا نہیں کہ صرف یہی 4 چیزیں حرام ہیں، یہاں جہاں اس سے پہلے حلال کھانے کا ذکر کیا گیا، اب اس آیت میں چند حرام چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حرام وہ نہیں ہے جسے تم حرام کرتے ہو، یا حلال وہ نہیں ہے جسے تم حلال کرتے ہو۔ حلال و حرام کا پاور و طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھی یہ پاور نہیں دیا کہ اللہ کی حلال چیز کو حرام کر دے یا حرام کو حلال۔ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، ہے نا قرآن میں نبی سے خطاب کیا کہ اللہ نے جو حلال کیا اسے حرام کیوں قرار دیتے ہیں۔ مشرکین کے جو طور طریقے تھے کھانے پینے کے، وہ اپنے سے بعض جانوروں کو حرام کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت کے سباق میں پہلے چند چیزیں جو حرام ہیں ان کا ذکر کر دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور اس کے بعد ان کے علاوہ بھی جو چیزیں حرام ہیں اس کا ان آیتوں میں ذکر تو نہیں ہے، لیکن حدیثوں میں صحیح تفسیروں میں ذکر ہے۔ جیسے درندوں میں جو جانور اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں، کچلیوں سے، اور پرندوں میں جو پنجے سے شکار کرتے ہیں، اور درندوں میں جو کچلیوں سے شکار کرتے ہیں، یا اسی طرح سے کچھ جانور حرام ہے جن کا کھانا حدیثوں میں ذکر ہے، جیسے کتا ہے، گدھا ہے، اور اسی طرح سے حدیثوں میں بہت سارے ایسے جانور ہیں جن کو کھانے سے منع کیا گیا، جیسے کسی جانور کا گلا گھونٹ کر کے مارا گیا ہو، دیوار سے گر کر کے مرا ہو، یا جھٹکے کا جانور ہو، جیسے ہوتا ہے نا لوگ رسیوں میں باندھ کے یا چھت پر سے گرا کے مارتے ہیں۔ مشین کا جو ذبیحہ ہے کہ مشین لگا دیے، بٹن دبا دیے، سب ایک ساتھ کٹ گئے۔ خون جو بہتا ہوا خون ہے جمع ہوا، اس کو کھانا حرام قرار دیا گیا، لیکن کلیجی اور تلی 2 خون حلال ہے، اور مچھلی اور ٹڈی 2 مردار حلال ہیں۔ بعض لوگ بزرگوں کے مرنے کے بعد ان کو خوش کرنے کے لیے، دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بڑے لوگوں کی موت کے بعد دان کرتے ہیں بکرا، اور درگاہ پہ چڑھا دیے، دیوی دیوتا کے نام پہ چڑھا دیے۔ آپ دیکھیں بعض درگاہوں پہ بورڈ لگا رہے گا کہ داتا صاحب کی نیاز کے لیے بکرے کا پیسہ یہاں جمع کیجیے، اور کسی نے لکھا کہ آج مسلمان اتنا غریب ہے، غربت یہاں تک ہے کہ خود دودھ یا 1 کلو گوشت نہیں لے سکتا، لیکن مالداری اتنا کہ پورا بکرا پیر صاحب کو دے دیتا ہے، نیاز کے لیے چڑھا دیتا ہے۔ تو ایسے جانور جو غیر اللہ کی تعظیم کے لیے قبروں پہ، درگاہوں پہ، مزاروں پہ، مندروں پہ، بتوں پہ ذبح کیے جائیں، ان کا بھی کھانا حرام ہے۔ اگر اس کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کریں گے تو بھی حرام ہے۔ ملعون من ذبح لغیر اللہ، حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر جس نے جانور ذبح کیا وہ ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے، اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے، اجمع العلماء لو ان مسلما ذبح ذبیحة يريد بذبحها التقرب الى غیر اللہ صار مرتدا وذبیحته ذبیحة مرتد۔ اگر کسی مسلمان نے کوئی جانور غیر اللہ کا تقرب یا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا تو اس عمل سے وہ مرتد ہو جائے گا،
اور اس کا ذبیحہ ایک مرتد کا ذبیحہ، مرتد معنی اسلام سے خارج نکل جائے گا۔ ایک مرغا لیا، پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے ذبح کر دیا تو مرتد دین سے پھر گیا۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پر جو غیر اللہ کے نام کا جانور ذبح کرے۔ تو حرام کی پوری تفصیل ہے، مگر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 حرام کا خصوصی طور سے ذکر کیا اور حدیثوں میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ مردار، خون، سور کا گوشت، غیر اللہ کا ذبیحہ، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ حرام کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ مردار کیوں حرام ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، مردار حرام ہے۔ غیر مسلم کبھی کبھی اسلام پر جب اعتراض کرتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو یہ مسلمان بڑا اللہ والا ہے، جب اس کا اللہ کسی چیز کو مار دیتا ہے تو کہتا ہے یہ حرام ہو گیا، جیسے مرداد حرام ہے نا، یہ خود کسی چیز کو مارتا ہے تو کہتا ہے کہ حلال ہے۔ امام المناظرین علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بھارت کی دھرتی پر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ آزادی ہند کے پہلے اور بعد کے مرحلے میں، جیسے آج چینلوں پر ڈیبیٹ ہو رہا نا اسلام اور مسلمانوں کو رسوا کرنے کے لیے، تب ٹی وی چینل تو نہیں تھے، اخبارات تھے، اور انگریز حکومت تھی، وہ مسلمانوں کو دوسروں سے لڑا کر کے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنا چاہتی تھی، تو سب کو پرمیشن دیتی، ادھر سے آریہ، ادھر سے بہائی، بابی، قادیانی اور قبر پرست، سب کھڑے ہو کر کے سنت کو چیلنج کرتے، کوئی اسلام کو چیلنج کرتا، مناظرے کرتے، سب کو چھوٹ تھی۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم بھارت میں گزرے، کہتے ہیں کہ مناظرے کے باب میں ایسا عالم نہیں گزرا، رات کو کوئی چیلنج کرتا، صبح اس کا جواب لکھ کر دے دیتے تھے، اتنے مضبوط تھے۔ اسی لیے ماہنامہ معارف اردو زبان کا ہندوستان میں انتہائی علمی اور قیمتی رسالہ اور پرچہ ہے، جو دارالمصنفین شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ سے چھپتا ہے۔ 100 سال سے زیادہ ہوا وہ پرچہ نکل رہا ہے۔ اس وقت علامہ شبلی نعمانی کے شاگرد سید سلیمان ندوی صاحب اس کے مدیر تھے۔ جب علامہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو معارف میں لکھا کہ اسلام کے دفاع میں ایسی شخصیت بھارت میں نہیں آئی کہ رات کو کسی نے اعتراض کیا، چیلنج کیا، صبح اس کا جواب حاضر ہے۔ یہ شخصیت تھی۔ ان کے زمانے میں کسی نے اعتراض کیا، یہی اعتراض کہ مسلمان اللہ والا کیسے ہے، اس کا اللہ کسی کو مار دیتا ہے تو کہتا ہے حرام ہے، اور خود مارتا ہے تو کہتا ہے کہ حلال ہے۔ ملک کے لوگ پریشان تھے، کیا جواب دیا جائے؟ پوری دنیا ہندوستان کی پریشان تھی۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے، اور اس کے بعد ہندوستان میں جو لوگ بھی تھے، علماء دیوبند، علماء بریلوی، علماء اہل حدیث، علماء جعفری، سارے لوگ، اعتراض اسلام پر تھا، ذمہ داری سب کی بنتی ہے، سب کی نمائندگی علامہ نے کیا اور کہا کہ سنو، تمہارا جواب یہی ہے، یہ بتاؤ کہ تمہیں جب پیاس لگتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ پانی پیتے ہو، کنویں سے نکالتے ہو یا ہینڈ پائپ سے نکال کر پانی پیتے ہو۔ تمہارے جسم سے ایک پانی نکلتا ہے پیشاب، اس کو کیوں نہیں پیتے؟ کیوں نہیں پیشاب پی لیا کرتے؟ وہ تو تمہارے جسم کا حصہ ہے، باہر سے کیوں پانی لاتے ہو؟ سمجھ گئے کہ جواب بڑا مضبوط اور تگڑا ہے۔ کہا جو جواب اس کا ہے کہ تم پیشاب نہیں پیتے، فریش پانی پیتے ہو، وہی جواب اس کا بھی ہے کہ ہم مردار نہیں کھاتے، فریش جانور ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ جس طرح پیشاب گندگی ہے، اسی طرح مر گیا جانور تو بدبودار اور گندا ہو گیا، حرام ہو گیا۔ تب ان کی سمجھ میں جواب آ گیا، تو کہا کہ انما حرم علیکم المیتہ، مردار حرام ہے۔ اللہ ہمارے ان علماء پر، ان بزرگوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے بھارت کی سرزمین پر اسلام کی ایسی سچی ترجمانی کی، مضبوط دفاع کیا ہے کہ ہم آج تک ان کا قرض نہیں پورا کر پائے۔ ہم کم سے کم ان کو دعائیں دیں، مغفرت کی، جنت میں درجات کی بلندی کی۔ ایسے علماء ہندوستان میں کم گزرے ہیں۔ تو فرمایا کہ مردار تمہارے لیے حرام ہے، اور ہر وہ جانور جو شرعی طور پر ذبح نہ کیا جائے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے، وہ مردار ہے، چاہے فطری موت مرے، چاہے دیوار سے گر کر مرے، ایکسیڈنٹ سے مرے، وہ مردار ہے اور حرام ہے۔ اس کے بعد کہا کہ والدم، اور خون حرام ہے۔
جمع ہوا خون، آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں گے طبی لحاظ سے بھی تو مردار کے کتنے نقصانات ہیں کھانے کے، جس جانور کا خون باہر نہیں نکلتا اسی میں جم جاتا ہے، بہت زیادہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی لیے قصائی جو ہوتے ہیں بڑے چالاک کہ جانور ذبح کریں گے تو پورا خون نہیں نکلنے دیں گے، بعض قصائی خون کو وزن میں گوشت کے ساتھ شامل کر لیں گے اور بیماریاں بڑھتی ہیں۔ اس لیے آپ کو اگر زیادہ گوشت لینا رہے نا تو اپنے ہاتھ سے ذبح کیجیے، پورا خون نکل جانے دیجیے، پھر گوشت کو آپ لیجیے۔ گوشت کے ساتھ خون مرض بیماری کا سبب ہے، اور یہی معاملہ خون کا ہے کہ خون کا پینا کھانا حرام ہے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ یہاں بھی خون کو حرام قرار دیا گیا۔ ہاں جمع ہوا خون ہے وہ بھی حرام ہے، بہتا ہوا بھی حرام ہے، لیکن کلیجی اور تلی کو الگ سے کہا گیا کہ نہیں، کلیجی کھا سکتے ہو، بھی تو جمع ہوا خون ہے، تلی کھا سکتے ہو۔ یہ اسلام کی سہولت ہے، آسانی ہے۔ فرمایا کہ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، خنزیر سور اور پگ کا گوشت حرام ہے، کیونکہ وہ مکمل گندگی ہے۔ جانوروں میں جو جانور گندگی کھاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ گندگی کھانے والا خنزیر ہے۔ یہ اپنی گندگی اپنے سنداز خود ہی کھا جاتا ہے، اور جانوروں میں دیوس جانور ہے۔ جب اس کا نر اس کے مادہ کے ساتھ جمع کر لیتا ہے تو دوسرے خنزیر کو بلائے گا کہ تو بھی اس کے ساتھ ہم بستری کر، یعنی دیوس، بے غیرت، بے حیا اور گندا جانور ہے۔ تو جب گندا اور دیوس اور حرام کھائیں گے تو آپ کے جسم میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی عقل میں وہی گندی سوچ پیدا ہوگی۔ دنیا میں جن ملکوں میں خنزیر کھائی جاتی ہے، یا جو لوگ ہمارے ملک میں سور کھاتے ہیں، ان کی سوچ کا اندازہ لگائی کتنی گندی سوچ ہے۔ تو شریعت نے منع کیا، حرام سے پاکیزہ کھانے کا حکم دیا۔ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جو چیزیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے اس کا کھانا حرام ہے۔ اگر غیر اللہ کو چڑھانے کے لیے ذبح کیا جائے، مثلاً دیوی دیوتا کے بت کے نام پہ، یہاں تک کہ کوئی لیڈر یا نیتا آئے اور کہے کہ آگے فلاں صاحب آپ کے لیے بکرا ذبح ہو رہا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اگر آپ نے مہمان نوازی کے لیے ذبح کیا، کھلائیے، کوئی بات نہیں، لیکن فلاں صاحب آئے میں 10 بکرا ذبح کروں گا آپ کی جان کی سلامتی کے لیے اور آپ کے نام پر صدقہ یا آپ کے لیے، تو یہ ذبیحہ بھی غیر اللہ کا ذبیحہ مانا جائے گا۔ لیکن مہمان نوازی کے لیے آپ 100 بکرا ذبح کیجئے، مہمانوں کو کھلائیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی دوسرے کی قربت کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرنا، چاہے زندے کو یا مردے کو، یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ اچھی طرح اس بات کو جان لیجئے میرے بھائیو اور دوستو۔ ہاں، شریعت کتنی آسان ہے کہ اگر تم بھوکے ہو، موت کا ڈر ہے، پیاسے ہو، کھانا نہیں مل رہا ہے، تو مردار اتنا کھا لو کہ تمہاری جان بچ جائے۔ آج ہمارے درمیان نعمتیں ہیں نا، کوئی گیا شکار پہ، پھنس گیا صحرا میں، مر رہا ہے بھوک سے، اب کوئی جانور مردہ پڑا ہے، کھا لے اتنا کہ وہ زندہ واپس لوٹ آئے۔ تو شریعت نے کہا کہ جو بالکل اضطراری ایمرجنسی حالت میں ہو، جس کو کہتے ہیں فرسٹ ایڈ نہ ملا تو مر جائے گا، تو ایسی صورت میں کوئی بات نہیں، عادت تو نہیں بنائے گا، لیکن اتنا کھا لے جس سے اس کی بھوک مٹ جائے، تو اس پر کوئی سزا نہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو اس آیت میں 4 چیزوں کے حرام کا ذکر کیا گیا، احادیث کی وضاحت سے آپ حرام جان گئے۔ اب چند مسائل کو سمجھیے۔ سب سے پہلا مسئلہ، حلال اور حرام کا قانون صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بندہ خود کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتا، نہ حرام کر سکتا ہے۔ جیسے لہسن اور پیاز ہے، یہ حرام نہیں ہے، حلال ہے، ہماری غذا کا ایک حصہ ہے۔ بس کچا لہسن، کچی پیاز کھانے سے مسجد میں فوراً آنے سے منع کیا گیا۔ جب اس کی بدبو ختم ہو جائے تب آؤ، یا پکا کر بدبو مار دو، کیونکہ اس سے اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو کہا جس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ،
ہر قسم کا مردار حرام ہے، لیکن دو مردے حلال ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ ہاں سمندر کا شکار کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد مچھلی اور ٹڈی، کلیجی اور تلی، یہ دونوں مردار، دونوں خون اللہ نے اس امت کے لیے حلال کر دیے۔ چوتھا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ خون کسی بھی شکل میں ہو، الگ سے جمانا، اس کے الگ الگ ماڈل بنانا نہیں کھایا جائے گا سوائے کلیجی اور تلی کے۔ پانچواں مسئلہ، سور، خنزیر ایک خبیث جانور ہے۔ ولحم الخنزیر میں خنزیر کا گوشت، چربی، ہڈی، ساری کے ساری چیزیں حرام ہیں۔ تو اللہ نے حرام کا اس آیت میں بڑی وضاحت سے ذکر کیا۔ اس کے بعد پانچواں مسئلہ، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، کسی صدر، پریسیڈنٹ کے نام کا، نیتا جی کے نام کا، وطن کے نام کا، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں سامنے۔ جو علماء موجود ہیں توحید کو جاننے والے، ان سے پوچھنا چاہیے۔ یعنی شرک بڑے چور دروازوں سے داخل ہوتا ہے، حرام بہت چور دروازوں سے داخل ہوتا ہے۔ جوئے پہ، جیسے سٹے بازی، ہار جیت پہ، پارٹی ہو گئی، دعوت ہو گئی، بکرا ذبح کر دیا گیا، یہ سب چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ ساتواں مسئلہ، اسلام کی آسانی۔ جب آدمی بھوکا اور پیاسا ہے تو جان نہ جائے، حرام اتنا کھا لے کہ جان بچ جائے، وہ وقتی طور سے اللہ اس کو جائز کر دیتا ہے۔ یہ ایک اصول قیامت تک کے لیے ہے۔ آج آپ شہر میں ہیں، سٹی میں، اپنے گھر میں ہیں، جب باہر نکلیں گے دنیا میں، سمندر کا شکار کریں، خشکی کا کریں، گاڑی پنچر ہو جائے، کوئی آدمی نظر نہ آئے، حالات دنیا میں کب کس پر آ سکتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اسلام جس طرح آبادی میں آپ کا خیال کرتا ہے، اسی طرح صحرا میں، جنگل میں، سمندر میں، ہر جگہ آپ کی فکر کرتا ہے کہ آپ حلال پر قائم رہو، حرام سے بچو۔ جہاں جان جانے والی بات ہے وہاں پر حرام کی وقتی طور سے آپ کو اجازت دی۔ ساتواں مسئلہ کہ اللہ غفور اور رحیم ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اس کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے، مغفرت بھی بڑی وسیع ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھ کر کھانے کی توفیق بخشے، حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھ کر ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی چیزیں حرام کر دی گئیں انہیں ہمیں قیامت تک حرام سمجھنے اور ان سے دور رہنے کی توفیق بخشے، حلال سے ہماری کفایت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی اس آیت کی تفسیر کے بعد انشاءاللہ عنقریب آیت نمبر 174 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ کی محبت اور نوازش کا بہت بہت شکریہ۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔